السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ یہ آیت بہت ہی اہم ہے اور اس کو خاص طور پر روزے کی آیت کے ساتھ جو منسلک کیا گیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ جس رب کو یہ حق ہے کہ وہ مجھے روک دے کہ حلال کھانا بھی تم اس وقت سے لے کر اس وقت تک نہیں کھا سکتی، حلال کام بھی جو ہیں سارے حلال کام، مطلب جس طرح دیگر حلال کام بھی جو ہیں وہ تم روک نہیں سکتی، جب میں روک دوں بس تم رک جاؤ۔ یعنی سحری سے لے کر افطاری تک اب میری زبان پر بھی کنٹرول کر دیا گیا، میرے کھانے پینے پر بھی کنٹرول کر دیا گیا، میرے نیند کے اوقات بھی متعین کر دیے گئے، میرے ملنے جلنے کے معاملات کو بھی کنٹرول کر دیا گیا۔ یہ ساری تفصیلات کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو اسی طرح اس رب کو یہ بھی پورا حق حاصل ہے کہ وہ مجھے یہ بتائے کہ حصول مال کے کون سے ذرائع حلال ہیں اور کون سے حرام، اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تم باطل طریقے سے مالوں کو نہ کھانا اور ایسا نہ کرنا کہ کسی دوسرے کا حق مارنے کے لیے حکام کو رشوتیں دو اور ان تک مال پہنچاؤ اور اس طریقے سے خود باطل طریقے سے کھاؤ۔ اب یہ بہت ہی اہم اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے کہ اس میں حلال اور حرام کی یہ تمیز رکھی جائے اور حلال کے حصول کو آسان کیا جائے اور حرام کے راستے روکے جائیں۔ حلال لقمہ اتنا اہم ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا اثر رکھتا ہے ہمارے اخلاق کی تشکیل میں، ہمارے کردار کی تشکیل میں، اور ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ حلال کا ایک لقمہ بھی جو ہے نا وہ اپنے رب کی رحمت سے اور خوشنودی سے معلوم کر دیتا ہے، اس حد تک کہ حرام مال سے پلا ہوا جسم، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حرم شریف میں بھی جا کر اگر دعا مانگتا ہے تو صرف دعا قبول نہیں ہوتی، اور کہا جاتا ہے کہ جو جسم لے کر آئے وہ حرام کا پلا ہوا ہے، جو لباس تمہارے جسم پر ہے وہ حرام کا ہے۔ بلکہ اس حد تک اس چیز پر سٹریس کیا گیا، اس پر زور دیا گیا کہ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ مجھے تو یہ بہت ہی بڑی بات لگی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن بھی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ میری دعا کی فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری ہر دعا قبول ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی لائق ہے۔ ایک اور مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ہیں کہ جب وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو تمہارے لیے کافی ہیں۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں: 1 امانت کی حفاظت، 2 سچ بولنا، 3 حسن خلق، اور 4 کھانے میں حلال کا اہتمام۔ اب حلال اور حرام کی جو ہے نا اس میں یعنی حلال ذرائع کون سے ہیں کہ جو بندہ خود اپنی محنت کا بدلہ کوئی لیتا ہے یا اپنی کسی جو اللہ تعالیٰ نے کوئی کیپیبلٹیز دی ہیں ان کا کوئی بدلہ لیتا ہے، وہ حلال ہے۔ ہدیے جو دل کی خوشی سے ایک دوسرے کو دیے جائیں محبت حاصل کرنے کے لیے، وہ حلال ہیں۔ وراثت کا مال اگر جو صحیح طریقے سے مل رہا ہے تو وہ حلال ہے۔ تو باقی رشوت، سود اور دھوکہ دہی، مطلب حرام کی باقی جتنی صورتیں ہیں، میرا خیال اس کی بھی تفصیلات بڑی واضح ہیں اور موجود ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی اگر یعنی ایک لقمہ بھی اگر شامل ہو جاتا ہے تو پورے مال کو حرام بنا دیتا ہے۔ اور حرام مال کی سب سے بڑی جو اثر نظر آتا ہے نا وہ یہ کہ اس بندے کو، یہ تو ہے نا بات ابھی جو ہم نے دیکھی کہ اس کی دعائیں نہیں قبول ہوتی، لیکن جو بڑے اثر سامنے نظر آتا ہے نا وہ یہ کہ اس شخص کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اس کا طرز عمل صحیح نہیں ہوتا۔ بظاہر وہ لگے گا کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن وہ اس کا دل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو تو بندہ ایسا غلط کام کر ہی نہیں سکتا کہ صرف مال اکٹھا کرنے کے لیے وہ دوسروں کا حق مارے۔ تو اس چیز کو بھی بہت ہی اہم سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمارا دین تو اس حد تک اہم اس معاملے کو یعنی کھانے پینے کو یا مال کو اتنا اہم سمجھتا ہے کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جس ذریعے سے مال آیا وہ اہم ہے، بلکہ یہ بھی کہ
اگر کھانا پک رہا ہے تو وہ جس نے پکایا ہے اس کے عمل کا بھی اثر اس کھانے میں جاتا ہے. تو یہ بھی دیکھو کہ پکانے والا کون ہے. اسی لیے بازاروں میں کھانا پینا جو ہے پسند نہیں کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ دو لوگ آئے جو کہ ایک دیوار کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے. اب دیوار کیا یہی 5-7 انچ کی ہوگی. تو اس کے بارے میں ان کو یہ خیال تھا کہ ایک کا تھا شاید میری ہے, دوسرے کا تھا کہ میری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو, ابھی میں تمہاری بات بعد میں سنتا ہوں, لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں, ہو سکتا ہے تم میں سے ایک بات کرنے میں زیادہ ہوشیار ہو, زیادہ اچھے طریقے سے بات کر لے, اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور حقیقتاً وہ اس کی نہ ہو. تو اگر یعنی جج اور نبی بھی کسی کے حق میں کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں اور وہ حقیقتاً اس کا مال نہیں ہوتا, تو وہ قیامت والے دن اس طرح اٹھے گا کہ وہ حرام مال کی سارا بوجھ جو ہے اس کو اپنے ساتھ پر اٹھانا پڑے گا. تو یہ اتنی خوفناک بات تھی, اتنی تنبیہ تھی کہ وہ دونوں فریق جو تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی, آپ میرے بھائی کو دے دیں, میں نہیں دیتا. تو یہی معاملہ رہا اسلامی معاشرے کا کہ ہر فرد دوسرے کے مفادات کا نگران بن جاتا ہے, وہ حریص نہیں رہتا, وہ دوسرے کا حق مارنے والا نہیں بن سکتا. تو یہ اس لیے اسلامی معاشرے کی بہت ہی اہم بنیاد ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز رکھی جائے اور اس کو یقینی بنایا جائے, حلال کا حصول آسان بنایا جائے, یقینی بنایا جائے, اور حرام کے تمام راستے کاٹ دیے جائیں. اور یہی در حقیقت معاشرے کو بنیاد مرصوص بنانے کی بنیادی چیز ہے. جب ایک دوسرے پر اعتماد ہی ختم ہو جائے کہ پتہ نہیں دوسرا میرا حق مار رہا ہے, مجھے دھوکہ دے رہا ہے, تو پھر معاشرہ جو ہے وہ تباہی کا شکار ہوتا ہے. اسی کو ویل کہا گیا, ویل للمطففین. ذرا سا آگ بھی کوئی مارتا ہے تو اس کے لیے تباہی ہے. اب آگے جو ہے تذکرہ جو ہے وہ دیگر احکام کا, اس میں حج جو ہے اب اس کا ذکر ہے. یہ انفرادی بھی ذمہ داری ہے اور اجتماعی بھی ذمہ داری ہے. پورا معاشرہ جو ہے, مسلم اسٹیٹ جو ہے, اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فریضے کی ادائیگی جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسان بنائے. تو یہاں پہ یسألونک عن الاہلہ, الاہلہ سے مراد یہی ہے کہ چاند کے معاملات کو پوچھا گیا, اور جب خاص طور پر الف لام لگا دیا گیا تو غالباً اس سے پوچھنا حج ہی مراد تھا. اچھا, اب یہاں پہ میں تھوڑی سی یہ بات کر دوں کہ قمری مہینے جو ہے نا وہ کچھ لحاظ سے ہمارے لیے بہت اہم ہے, اور ہمارے بہت سارے احکام جو اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. اس لیے ان تاریخوں کا معلوم ہونا بڑا ضروری ہے, اور یہ ہمیں اس معاملے میں بھی ہم بڑے تساہل کا شکار ہوتے ہیں, اور اخباروں وغیرہ میں تو لکھ دیا جاتا ہے, لیکن اگر آپ عام پوچھیں ایک دوسرے سے تو ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آج قمری مہینے کی کون سی تاریخ ہے. حالانکہ وہ کن معاملات میں ضروری ہے. ایک دیکھیں, ہمارے روزے, ہماری عیدیں, ہمارا حج, یہ تو ہیں ہی سامنے نظر آ رہے ہیں کہ بھئی اس کے لیے تو یہی قمری مہینہ چلے گا. دوسری جو بہت ہی اہم بات ہے وہ زکوٰۃ کا تعین. زکوٰۃ جس دن فرض ہوتی ہے اسی دن اسے ادا کرنا ہوتا ہے, اور اس کا تعین بھی قمری مہینے ہی سے ہوگا. اور اسی طرح عدت کا تعین, چاہے وہ شوہر کی وفات کی عدت ہو یا طلاق کی عدت ہو, اس کا بھی تعین جو ہے وہ قمری مہینے ہی سے ہوگا. اس طرح یہ یعنی ہمارے معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے کہ ہمیں قمری مہینوں کے بارے میں مکمل علم ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ آج کیا تاریخ ہے. تو یہاں پر بہرحال حج کا تذکرہ ہے. قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. یہاں بھی اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ کوئی فضول قسم کی رسمیں توہمات ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل مقصد جو حج کا ہے وہ تقوی کا حصول ہے, اور اسی کو نیکی کہا گیا ہے. یہی دیکھیں, ہر عبادت کا بنیادی حاصل جو ہے وہ تقوی ہے. جس طرح روزے کا کہا گیا کہ اس لیے فرض کیے جا رہے ہیں تاکہ تقوی حاصل ہو, اسی طرح یہاں پر حج بھی تقوی ہی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. اور تقوی یہی ہے کہ میں اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے چھوڑ سکتی ہوں. تو حج جو ہے وہ بھی اسی یہی یاد دہانی ہے, اور عملاً ہم یہی کچھ کرتے ہیں کہ اپنا سارا گھر بار, اپنے سارے اسباب تعلقات چھوڑ چھاڑ کے اپنے رب کے حضور یوم عرفہ کو حاضر ہو جاتے ہیں. اور اس روز ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی آرام اور آسائش بھی ملے, بلکہ ایک بس صرف اللہ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے اس روز قائم کیا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں اگلے رکوعوں میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں حج کا ذکر ہے ساتھ ہی قتال کا ذکر آ جاتا ہے.
بیچ میں کوئی آیت قتال کی آ جاتی ہے، کوئی حج کی آ جاتی ہے، اور یہ سلسلہ مسلسل آگے چلتا چلا جائے گا۔ اس کا مطلب حج اور قتال کا کوئی لازمی تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ تعلق یہ ہے کہ حج کو قتال کے لیے تیاری کا بھی ایک ذریعہ کہا گیا، اور قتال بھی دراصل دونوں میں جو مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ قتال بھی فی سبیل اللہ جب ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دینے کو بندہ آمادہ ہے، تیار ہے، پیش کر دیتا ہے۔ حج میں بھی یہی ہے، قتال میں بھی یہی ہے، اور اسی کو کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَعْتَدُوا، ہاں قتال تو ضرور کرو لیکن زیادتی نہ کرنا۔ اس معاملے میں اسلام کے احکام بڑے واضح ہیں۔ جو شخص تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتا تم اس سے لڑائی کر سکتے، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بوڑھوں پر نہیں اٹھایا جائے گا، بچوں پر نہیں اٹھایا جائے گا۔ مطلب اس بارے میں پورے تفصیلی احکام، یعنی ہمارے فقہاء کرام اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں اور ان پر مہربانی فرمائیں، ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے لیے زندگی کے تمام معاملات جو ہیں ان کو بڑا واضح کر دیا اور ہمیں احکام بتا دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑی تفصیلات ہیں جنگ اور کہ کس طرح کیا کچھ جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ تو اسی کو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کے دشمن جہاں بھی ہمیں چیلنج کریں گے اور ہمیں کوئی آواز دیں گے تو ہم ان کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوں گے۔ اچھا قتال تو خیر جنگ ہے نا جو ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جاتی ہے، جہاد تو ہر لمحہ کرنا ہے، وہ تو فکری سطح پر بھی جہاد ہوگا، قلم کے ساتھ بھی ہوگا، مال کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن قتال میں بھی ساری قوتیں جو ہیں وہ لگتی ہیں، اور قتال بھی بہرحال ایک آخری چارہ کار جو ہے وہ ہوتا ہے اور کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے، اور اس میں کہ دشمن جیسا ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کریں گے، اگرچہ ہمارے اپنے جو بنیادی احکام ہیں وہ تو وہی رہیں گے، لیکن اصل مقصد جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ فتنے کا قلاقمہ، اور فتنہ کیا ہے؟ فتنہ انسانوں کو اس آزمائش میں مبتلا کرنا ہے کہ وہ اپنے حقیقی رب، اس کائنات کے حقیقی مالک کو اپنا رب مطلب اس سلسلے میں اس کو سمجھنے میں یا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں کسی کنفیوژن کا شکار ہوں یا علم انہیں حاصل نہ ہو پائے۔ تو اسلام کا منشا یہ ہے کہ اس زمین پر رہنے والا ہر انسان جو ہے وہ اپنے رب کی پہچان رکھے اور اس کے ساتھ جڑ جائے، اور اسلام کے جہاد کا اور قتال کا بنیادی مقصد اعلی کلمت الحق ہے، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی ساورینٹی قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی یعنی یہاں پہ ہمارے کوئی مال و متاع مقصود نہیں ہوتا، کوئی کشور کشائی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اصل مقصود صرف اتنا ہے کہ اس زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، اہل زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے شناسا ہو جائیں، اس لیے کہ امن عافیت اللہ ہی کے حکم میں ہے، اللہ ہی کے قانون میں ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ یہی وہ اصل مقصد ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، اس زمین پر غالب دین جو ہے، غالب قانون جو ہے وہ اللہ کا قانون ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے ہماری ساری جدوجہد ہوگی، یہ چاہے کسی بھی میدان میں ہوگی، ساری میدانوں میں، سیاسی میدان میں، معاشی میدان میں، معاشرتی میدان میں ہمیں اللہ کے دین کو دوسرے تمام ادیان پر غالب کرنا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين۔ شہر حرام جو ہیں یہ 4 ہیں، ایک رجب کا مہینہ ہے اور پھر ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ ان 4 کو شہر الحرام کہا گیا، اور ان میں ہمیشہ سے یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے کہ ان مہینوں میں کسی طرح کی لڑائی نہیں ہوتی تھی، اور اگر لڑائی ہو بھی رہی ہوتی تھی تو اس کو روک دیا جاتا تھا۔
تو اب ایک موقع پر ایسا ہوا کہ جب مارجیوس کا آخری دن تھا اور ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ہوگا رجب کا چاند نکل آیا یا نہیں ہوا، تو کوئی لڑائی ہوئی اور یا کوئی جھڑپ ہوئی اور اس میں کفار کے کچھ لوگ مارے گئے، اور اس پر کفار نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو حرمت کے مہینے میں مسلمانوں نے قتل کیا ہے، اور حالانکہ انہیں ہاتھ روک لینے چاہیے تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ اس کی دیت ادا کی، ان مقتولین کی۔ تو بہرحال حرمتوں کا بدلہ یعنی، لیکن اگر دشمن حرمتوں کے مہینے میں حملہ کرتے ہیں تو ان کا جواب دینا پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ روک لیں گے۔ تاہم تمام معاملات میں احسان کی روش جو ہے نا اس پر زور دینا ہے، اور اسی کو آخر میں کہا گیا کہ جنگ کے میدان میں بھی تم احسان کی روش کو نہ چھوڑنا۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پھر وہی حج کی بات آ گئی۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور حج اور عمرے کا ارادہ اور راستے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو جہاں پر رکاوٹ پیش آئے تو جیسے صلح حدیبیہ میں ہوا تھا کہ وہیں پر پھر احرام کھول دیے جائیں گے، اور اگر اس وقت غالباً عمرے کے لیے بھی ہدی یا قربانی کے جانور لے کے جاتے تھے لوگ، تو ہدیاں قربان کر دی جائے گی، اور بال جو ہے قصر اور حلق جو ہے وہ کروا لیا جائے گا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ اس معاملے کا ذکر ہے کہ احرام کی حالت میں بال تو نہیں کٹوانے نا، لیکن اگر کوئی مرض ہو اور کوئی تکلیف ہو تو پھر بال کٹوائے جا سکتے ہیں، تو پھر اس کا فدیہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، چاہے روزے رکھیں یا صدقہ دیں یا پھر قربانی کریں۔ یہاں حج تمتع کا بھی ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حج کے ساتھ، حج ورنہ تو حج صرف حج ہی ہونا تھا، اس میں عمرے کی جو اجازت دے دی تو اس کو حج تمتع کہا گیا، اور عمرے کے بعد ہم احرام جو ہے وہ کھول سکتے ہیں، لیکن اس شکرانے کے طور پر ایک قربانی پیش کی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص قربانی پیش نہیں کر سکتا تو وہ 10 روزے ایام یعنی 10 روزے رکھے گا۔ اس میں کہا گیا کہ 3 ایام الحج میں یعنی وہیں پر قیام کے دوران، اور 7 جو ہے وہ گھر واپس آ کر بھی رکھے جا سکتے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب حج کے لیے نا سفر، مجھے تو لگتا ہے جیسے بس یہ 3 کام ہیں جو نہیں کرنے، اور ان 3 کاموں کے اگر آپ تفصیل دیکھیں تو سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ فلا رفث، کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، یعنی زبان سے بھی نہ کرے، آنکھیں بھی پاکیزہ ہوں، غض بصر سے کام لیا جائے، ولا فسوق، کوئی نافرمانی نہ ہو، ولا جدال، کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اور موقع ایسا ہے کہ جھگڑوں کی بہت نوبت آ جاتی ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ حج کے لیے اور عمرے کے لیے کوئی خصوصی وظیفے نہیں ہیں، جو مرضی کوئی پڑھے، اور فرض نمازوں کے علاوہ کوئی اضافی نماز نہیں ہے، طواف میں بھی کوئی مخصوص وظیفے نہیں ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ حج اور عمرے میں 3 باتوں سے تو روکا گیا نا، حکم صرف ایک کام کا دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی اور بس اس کا ذکر کرتے رہو۔ تو یعنی اپنے محبوب کو ہر لمحہ یاد رکھنا اور اس کو ایک محبت والا سفر بنا دینا۔ تو جب پیش نظر محبوب کی رضا جوئی ہو تو پھر بندہ کسی اور جھگڑے میں نہیں پڑ سکتا، اس لیے کہ اگر اس راستے میں کوئی تکلیف بھی آ رہی ہے تو اس کا بدلہ جب محبوب نے دینا ہے تو محبوب کی خاطر تو بندہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا
وما له فی الآخرۃ من خلاق ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اچھا، یہاں پر جو کہا جا رہا ہے نا کہ دنیا کی حسنات بھی ہمیں حاصل ہوں، جو دعا وہاں پر خاص طور پر کرنی ہے وہ یہی کہ دنیا کی بھی حسنات حاصل ہوں اور آخرت کی بھی حسنات۔ اب دنیا کی حسنات نا، پتہ نہیں، پہلے تو میرا بھی یہی بچپن میں یہی سوچا کرتی تھی کہ دنیا کی حسنات تو یہی ہیں کہ پیسے زیادہ مل جائیں، کپڑے مل جائیں، کوئی رہن سہن کی آسائشیں حاصل ہو جائیں۔ لیکن جب میں نے قرآن میں اس چیز کو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی بھی حسنات عطا فرمائی اور آخرت کی بھی حسنات، تو جب میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات تفصیل سے دیکھے تو انہیں تو کبھی نہ کوئی حکومت ملی، نہ انہیں آسائشیں کوئی ایسی ملی، وہ تو سفر میں رہے، مہاجرت میں رہے، حتیٰ کہ اپنے مطلب اس بڑھاپے میں اپنی بیوی اور بچے کو اس وادی غیر ذی زیرہ میں چھوڑنا پڑی، ایسی بڑی بڑی آزمائشیں آتی رہیں۔ اور حسنات کون سی ملی؟ وہ تو پھر ان کی جب وہ دعا میرے سامنے آئی کہ رب حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، تو پتہ نہیں میرا دھیان تو اسی طرف ہی جاتا ہے کہ دنیا کی حسنات جو ہے نا یہ تین ہیں جو اس دعا میں ہیں۔ حکم، رب حبلی حکما والحقنی بالصالحین، دوسری حسنہ یہ ہے کہ صالحین کی ہمراہی نصیب ہو جائے، وہ ہمارے ساتھی ہوں، اور تیسری یہ ہے کہ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، کہ میرے بعد میرا اچھا تذکرہ ہو، میری عدم موجودگی میں لوگ مجھے میرا اچھا تذکرہ کریں، کیونکہ اچھا تذکرہ اسی کا ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے، جو لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ورنہ تو بادشاہوں کے سامنے جتنی مرضی جی حضوری ہو، یور ایکسیلنس وغیرہ ہو، لیکن عدم موجودگی میں کس بادشاہ کا ادب اور احترام ہے دلوں میں؟ تو دلوں میں احترام جو ہے وہ صالحین کی ہمراہی کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے اور صالح بننے سے نصیب ہوتا ہے۔ تو آخرت کی حسنہ تو بس ایک ہی ہے کہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اس لیے کہ جنت النعیم اللہ کی رضا کا مقام ہے، تو اللہ کی رضا جس کو حاصل ہوگی اس کو یہ مقام حاصل ہوگا۔ تو اس لیے جب یہ دعا مانگیں تو اس میں پیش نظر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں چیز، ٹھیک ہے دنیا کی چیزیں بھی ہماری ضرورت ہیں، نمک بھی ختم ہو جائے مانگنا تو اسی سے ہے، تو لیکن یہ ہے کہ بڑی بڑی چیزیں بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور خاص طور پر حج پہ جائیں تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے رہا کریں، بلکہ انہیں کہیں کہ مجھے جتنی بڑے بادشاہ کے پاس جائیں اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا تحفہ ملنا چاہیے۔ تو ہر حج، ہر عمرہ ہمارے ایمان اور عمل میں اضافہ ہی کرنے والا ہونا چاہیے، بلکہ ہر نماز جو ہے وہ ہمارے ایمان اور عمل میں اضافے کا سبب ہونی چاہیے۔ آخر ہم اپنے محبوب کی معیت حاصل کرتے ہیں اس لمحے، تو محبوب سے مانگیں جو کچھ مانگ سکتے ہیں، اور وہ محبوب تو بہت کچھ دے سکتا ہے، جو کچھ، تو بڑی بڑی چیزیں مانگنی چاہیے، چھوٹی بھی مانگیں لیکن بڑی بڑی تو نہ بھولیں۔ ہم اکثر چھوٹی چیزیں مانگتے رہ جاتے ہیں اور بڑی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو حالانکہ وہ تو سب کچھ دے سکتے ہیں۔ آگے ذکر وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ تو یہ حج کی تفصیلات بہرحال فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اب دنیا میں بعض لوگ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور بڑے کو لگتی ہیں، بڑی توجہ ان کی طرف کھینچتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ بات بات پر اللہ کا نام بھی لیتا ہے، اللہ کو اپنا گواہ بھی بناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ الد الخصام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو پہچاننے میں ذرا بہت احتیاط چاہیے، صرف لوگوں کے ظاہری کلمات اور ظاہری اللہ کا نام لینے پر ہی ان کے گرویدہ نہ ہو جائیں، بلکہ دیکھیں کہ ان کا عمل کیسا ہے۔ انسانوں کے بارے میں بڑا آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں یا نہیں ہیں، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھیں، تھوڑے ان کے معاملات دیکھیں، خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں یا ان کی ترجیحات میں اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کا محبوب اللہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو مجھے بھی اس کے ساتھ، یعنی میں تو خود کہتی ہوں الحقنی بالصالحین، تو لیکن اگر اس کے معاملات اللہ والے نہیں ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق نہیں ہیں، تو اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، وہ جھوٹ بولنے والا ہے یا لوگوں کا خیر خواہ نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اللہ یعنی یہ پہچان میرے اندر بھی ایمان ایسا ہونا چاہیے، میری اندر سینسٹیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے لوگوں کی یہ پہچان آ جائے. تو یہی ایمان، یعنی مومن جو ہے نا وہ اتنا صاحب فراست ہوتا ہے کہ دھوکہ نہیں کھاتا لوگوں کی ظاہری باتوں سے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ الد الخصام، تو جس کو اللہ الد الخصام کہہ رہے ہیں تو مجھے بھی اس کی پہچان ہونی چاہیے تاکہ میں دنیا میں دھوکہ نہ کھاؤں اور الحقنی بالصالحین کے نعمت سے معروم نہ ہو جاؤں. اس کی خصوصیت یہ بتائیے کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. بیشتر یہ فسادی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور بڑی انسانیت کے حفاظت کے نعرے لگاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. دیکھیں نا اس شخص کی جو کہ نام تو اللہ کا لے رہا ہے، باتیں تو بڑی خوبصورت کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا کیسے تذکرہ فرمایا اور اس کی کیا کیا پہچان بتائی ہے. اگر مجھے یہ پہچان نہیں حاصل ہوتی تو اس کا مطلب میرا اپنا ایمان جو ہے نا وہ ابھی اتنا ٹھیک نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور انسانوں میں سے کوئی ہے جس نے اپنی پوری جان کھلا ڈالی اللہ کی مرضی کے حصول میں، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی محبت کرنے والا ہے. تو مجھے تو ان لوگوں کو دیکھنا ہے، وہ چاہے بوریا نشین ہو، چاہے ان کے بال غبار آلود ہوں، چاہے وہ معمولی سواریوں پہ ہوں، چاہے وہ پیدل جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ کی مرضی کو انہوں نے غالب کر رکھا ہے، وہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، تو اگر میں اپنے ایمان کی حفاظت چاہتی ہوں تو مجھے ایسے لوگوں کی ہمراہی اختیار کرنی چاہیے اور مجھے پہچان ہونی چاہیے ان لوگوں کی. احادیث اور قرآن میں بہت سی ایسے مطلب یہ انسانوں کی پہچان کے طریقے اور بتائے گئے ہیں، ان کو اگر دھیان سے پڑھیں تو مشکل نہیں ہوتا دنیا میں ان کی پہچان، لیکن ان کے بغیر نا کام نہیں بنے گا. الحقنی بالصالحین نہ ہو تو خود بھی صالح بننا اور صالحیت پر قائم رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ وہ بنیادی میسج ہے، دیکھیں آپ سورہ بقرہ کے درمیان میں تقریباً آ رہا ہے، اور اس میں حکم یہ ہے کہ دیکھو اب تمہاری پک اینڈ چوائس والی کوئی بات نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز کرو کہ کوئی بات مان لی کوئی نہ مانی. اللہ کے دین میں اگر اے لوگو، اب یہاں پہ پھر میں یہی کہوں گی کہ یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جاتا ہے نا، ایک محبوب اپنے محب کو یہ کہہ رہا ہے، ایک ایسے شخص کے سے بات کر رہا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. تو اگر ٹھیک ہے، اگر مجھ سے محبت ہے نا تو پھر میری یہ بات مانو. تو یہ خطاب جو ہے نا ہم میں سے ہر ایک کو یہ سمجھے یہ تو مجھے کہہ رہے ہیں بات، کیونکہ مجھے تو بہت محبت ہے نا اللہ تعالیٰ سے. تو مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دیکھو یہ نہ کرنا کہ کوئی بات مان لی کوئی نہ مانی. ہمارے ابا جان ایک بات کہا کرتے تھے، نہ اف کیجئے نہ بٹ کیجئے، جو اللہ کہے اسے جھٹ کیجئے. یعنی اگر میرے سامنے بات آ جائے کہ یہ اللہ کی بات ہے تو پھر کوئی میرے پاس دوسری چوائس نہیں ہے کہ میں اس کو چھوڑ کے کوئی اور بات کروں یا کوئی اور بات مانوں یا اس کے لیے کوئی توجیحات پیش کروں. اس کے سوا سارے راستے شیطان کے راستے ہیں. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. تو کیوں نہیں تم پورے کے پورے اسلام میں آ رہے؟ کیوں نہیں ساری باتیں مانتے؟ دیکھیں بڑا ہی یہ تو ایسے دھمکی والا ہے. تم پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں اور پھر تم نہیں کر رہے. کیا اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بادلوں کے سائے میں آ جائیں اور ملائکہ ان کے ہمراہ ہوں؟ تو پھر تو معاملے کا فیصلہ ہی ہو جائے گا. اس وقت تو پھر کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سارے معاملات لوٹنے تو اللہ ہی کی طرف ہیں. سل بنی